सुबह के ठीक 8 बजे का वक्त था। मशरिक में धूप की एक हल्की और शरारती किरण मलिक वहाब के वसी और नफीस घर के स्टाइलिश किचन में चमककर झिलमिला रही थी। ये किचन किसी डिजाइनर का शाहकार था। जदीद तरीन आलात, महंगे चमकदार मार्बल का काउंटर टॉप और हर चीज अपनी जगह पर सलीके से मौजूद थी। किचन के अंदर हल्की सी खटपट और चीनी के बर्तनों की मध्यम आवाज बाहर लाउंज तक फैल रही थी। माहीन बेगम काउंटर पर खड़ी मसरूफ दिखाई दे रही थी। उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। उनका मामूल था कि वो मुलाजमीन पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करती थी। चाय बनाकर उसे दो, नफीस नाजुक चीनी के कपों में ढेलने लगी। भाप उड़ाती हुई वो चाय की खुशबू में इलायचीदार चीनी की महक रच बस गई थी, जो पूरे माहौल को खुशगवार बना रही थी। नहीम बेगम ने नाश्ते की डिश तैयार की और इसे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी, जहां उनकी भांजी नाहम सोफे पर आड़ी तुरछी सी बैठी हुई थी। उसने अपने पैर सोफे पर ऊपर कर रखे थे और हाथ में एक भारी भरकम फाइल थी। वो सिर्फ फाइलों की सफात को सरसरी सा दिख रही थी। अंदर एक गहरी थकावट और बेजारी थी। दरअसल रात को शाजिम की लंदन से 4 साल बाद वापसी की वजह से घर में एक छोटी सी तकलीफ हुई थी और सब देर से सोए थे। वहाब का आज यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन प्रोजेक्ट सबमिट करवाने की आखिरी तारीख उसके सर पर दीवार की तरह लटक रही थी। इस मजबूरी की वजह से उसे सुबह उस वक्त उठना पड़ा था। माहीन बेगम उसके सामने रुककर मुस्कुराई। उनकी आंखों में माँ जैसी अपनाहट और मोहब्बत थी। माहीन बेटी, ये लो। उन्होंने हल्की सी भाग उड़ाती चाय एक प्लेट में सजे हुए सैंडविच माहम के सामने वाली मेज पर रखे। जल्दी से नाश्ता कर लो ताकि तुम्हारा दिमाग ताजा हो जाए। माहम ने फौरन फाइल मेज पर रख दी और चाय का कप उठा लिया। शुक्रिया मामी, उसने कहा और सैंडविच उठाने लगी। महीन बेगम वापस किचन की तरफ मुड़ी, मगर अचानक कुछ याद आने पर पलट गई। हाँ माहम बेटा, नाश्ते से पहले मेरा एक छोटा सा काम कर जाओ। माहम ने सैंडविच खाने से पहले सर उठा लिया। उसकी सुरमई आंखें तजस्सुस नजर आ रही थी। जी मम्मी, ऊपर जाकर जरा शाजिम को उठा दो और ये दूसरा कप उसे दे दो। महीन बेगम ने दूसरा कप डिश में सजाया। तुम्हें तो पता है वो सुबह चाय पीने का कितना शौकीन है। 4 साल लंदन में रहा है, ये आदतें बदलती नहीं है। शाजिम का नाम सुनकर माहम के पूरे वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी नींद में खलल डाला हो। वो शाजिम को अपनी उस लंदन लट फुप्पोजात कजन को बिल्कुल भी खास पसंद नहीं करती थी। बचपन के लड़ाई झगड़े और उसकी बेसलीका हरकत अभी भी माहम के जहन में ताज़ा थी। माहम ने फौरन इनकार के लिए मुंह खोला। उसके अंदर का खौफ और हिचकिचाहट फौरन जाग गई। मामी, मुझे सच में देर हो जाएगी, आप प्लीज किसी मुलाजमा को भेज दें। उसे मासूम सी शक्ल बनाई, जैसे वो वाकई बहुत मसरूफ हो। नहीं बेटा, आज कान वाली माँ से छुट्टी पर है, इसलिए ये नाश्ता भी मैं खुद ही बना रही हूँ। महीन बेगम ने प्यार से कहा, लेकिन उनके लहजे में मसरूफियत थी। तुम्हारी कजन है, अब कौन सा वो किसी और दुनिया से है, बस चंद कदमों की दूरी है। माहम ने गहरी आसूदा सी हसास सी, जिसमें मजबूरी का हल्का सा जायका था। उसे ट्रे नीचे रखी। अब मजबूरी थी, उसे ही जाना था। वो एक सेकंड भी जाया किए बगैर किचन से चाय का कप लिए एक सादा सी ट्रे में सजाए जीने चढ़ती ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ गई। उसके बाल एक ऊंचे जोड़े में सख्ती से बंधे हुए थे, जिसकी संजीदगी का इजहार कर रहे थे। उसने नीले रंग का एक सादा टॉप और उसके साथ नीली जीन्स पहन रखी थी। उसका कद दराज था और उसकी सुरमई आंखें बेचैनी से आगे दिख रही थी। शाजिम का कमरा ऊपर की मंजिल पर एक पुरसुकून कोने में था। माहम ने डिश को आहिस्तगी से थामे हुए कदम बढ़ाए और दरवाजे पर पहुंची। ठक ठक। उसने नरमी से दरवाजा खटखटाया, जैसे वो नहीं चाहती थी कि वो उठ जाए। कोई जवाब नहीं आया। उसने चंद सेकंड इंतजार किया, फिर मजीद थोड़ा जोर से दस्तक दी। ठक ठक। फिर भी अंदर से मुकम्मल खामोशी। माहम का दिल हल्का सा धड़का। उसने सोचा कि अगर कोई जवाब नहीं आ रहा तो ये उसके लिए एक बेहतरीन फरार है। वो चाय बाहर छोटी मेज पर रखकर वापस चली जाएगी। उसे हैंडल घुमाया। दरवाजा हल्का सा चूं की आवाज के साथ फौरन से खुल गया था। माहम ने अंदर झांका। कमरा नीम तारीक था। सिर्फ मोटे पर्दों के कोने से रोशनी अंदर आ रही थी, जो गिर्द के ज़रात को हवा में नाचता हुआ दिखा रही थी। कमरा बज़ाहिर खाली था। बेड पर कंबल यूं ही ढेर था, जैसे शाजिम अभी जल्दी में उठकर गया हो। और सबसे ज्यादा हैरान कुन और माहम को नागवार गुजरने वाली बात ये थी कि बेड के किनारे और जमीन पर उसकी कुछ शर्ट बेतरतीबी से पड़ी हुई थी।
اور کچھ الٹی کچھ سیدھی۔ کمرے کی مکمل خاموشی میں صرف ایک واضح آواز تھی، واش روم سے پانی گرنے کی، اور شاور لے رہا تھا وہ۔ مام کے ماتھے پر فوراً غصے کے بل پڑ گئے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ناگواری کا احساس ابھر آیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے بچپن میں بھی شازم ہر چیز سے لاپرواہی پھینک دیتا تھا، جیسے اس کی ذمہ داری کسی اور کی ہو۔ لندن میں 4 سال گزار کر بھی ذرا بھی سلیقہ نہیں آیا۔ اس نے دل ہی دل میں بڑبڑایا۔ اس کا غصہ اس خوف پر حاوی ہو گیا جو وہ شازم کو سامنا کرنے سے محسوس کر رہی تھی۔ کتنا گندا بدتمیز شخص ہے، اسے ذرا بھی خیال نہیں کہ کس طرح کپڑے اتار کر رکھے جاتے ہیں۔ اس نے اپنا کام ختم کرنے کے لیے تیزی سے قدم بڑھائے، چائے کے کپ کو بغیر کوئی احتیاط کے شازم کی سائڈ ٹیبل پر زور سے رکھ دیا۔ چینی کا کپ مہنگی میز سے ٹکرایا اور چائے کے چند گرم قطرے باہر گرے۔ اسے جیسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اب اسے وہاں سے فوراً نکلنا تھا۔ اسے واش روم کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ صاف پانی کے بہنے کی آواز کے ساتھ شازم کے کسی انگلش گانے کے گنگنانے کی مدھم سی آواز بھی آ رہی تھی۔ اسے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی آواز کو قصداً اونچا کیا تاکہ شاور کے شور میں وہ سن لے۔ مامی نے چائے بھیجی ہے، پی لینا۔ اس نے جملہ یہ تقریباً چلا کر کہا، جیسے اس نے صرف ایک ناگوار ذمہ داری پوری کی ہو، اور کہتے ساتھ ہی وہ رکی نہیں۔ ایک سیکنڈ بھی مزید ٹھہرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ اسے رکے بغیر تیزی سے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کیا اور نیچے لاؤنج کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کا دل غصے اور ہلکی گھبراہٹ کے بوجھ سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے ناشتہ کر کے یونی بھی تو جانا تھا نا۔ وہاں تیزی سے سیڑھیاں اتر کر لاؤنج میں پہنچی اور اپنی ادھوری چائے کا کپ اٹھایا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی، جیسے وہ ابھی کوئی ریس جیت کر آئی ہو۔ چائے دے آئی؟ ماہم بیگم نے کچن کے دروازے سے جھانک کر پیار سے پوچھا۔ جی مامی، دے آئی۔ ماہم نے جلدی سے جواب دیا، فوراً چائے کی گھونٹ لینے لگی تاکہ وہ ناشتہ ختم کرے۔ اسے شازم کے کمرے کی بے ترتیبی اور اپنی اس تیز رفتاری والی ملاقات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اسے سینڈوچ کا آخری ٹکڑا لیا، فائل دوبارہ ہاتھوں میں لی اور کہا، ٹھیک ہے مامی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ مہین بیگم نے پیار سے کہا۔ 10 بجے کا وقت تھا اور یونیورسٹی کا وسیع سرسبز گراؤنڈ نوجوانوں کے ہجوم سے گونج رہا تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ہنستے بولتے جلدی میں ادھر ادھر بھاگتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیمپس کا ماحول ہمیشہ کی طرح متحرک اور پرجوش تھا۔ ماہم سیدھی اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑی، جہاں اس کی دوست شیزا پہلے سے ایک بینچ پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ شیزا کا چہرہ بے چینی ظاہر کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی اسی پروجیکٹ کی آخری تاریخ سے پریشان تھی۔ ماہم، کہاں تھی یار؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی۔ شیزا نے اٹھتے ہوئے شکایت کی، میں نے سوچا شاید تم نے پروجیکٹ جمع کروانے کا ارادہ ہی بدل دیا۔ ماہم نے جلدی سے فائل کو اپنی مٹھی میں دبایا۔ سوری، وہ ذرا گھر میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ اسے جان بوجھ کر شازم کا ذکر گول کیا۔ چلو پھر وقت ضائع کیے بغیر پہلے جمع کرواتے ہیں، ورنہ سر ہماری گردن اڑا دیں گے۔ دونوں سہیلیاں تیزی سے ڈپارٹمنٹ کی طرف پڑی۔ مختصر سی ملاقات اور فارمیلٹیز کے بعد انہوں نے کامیابی سے اپنی فائنل سیمیسٹر پروجیکٹ پروفیسر کے ہاتھ میں دیا۔ اسی لمحے دونوں نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا، جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو۔ پروجیکٹ جمع کروانے کے بعد ماہم اور شیزا کیمپس کی کنٹین کی طرف گئی، جہاں سے انہوں نے گریل کیے ہوئے برگر اور کولڈ ڈرنکس خریدی، اور گراؤنڈ کے اسی کونے میں پہنچی جہاں ایک گھنا پرانا برگر کا درخت تھا۔ یہ جگہ ان کی پسندیدہ تھی۔ برگر کی ٹھنڈی سایہ دار جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے لپک کر کھانا شروع کیا۔ دونوں اس وقت بھوک کی وجہ سے چپ چاپ برگر سے انصاف کر رہی تھی، لیکن جیسے ان کی بھوک کچھ کم ہوئی، باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخر کار آزادی مل گئی۔ شیزا نے برگر کا آخری بائٹ لیتے ہوئے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ہمیں گریڈنگ کیسے ملے گی؟ جو بھی ملے اس سے چھٹکارا ملا، یہی کافی ہے۔ ہم نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ پڑا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود اطمینان تھا۔ ویسے ایک خبر ہے۔ شیزا نے فوراً تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ بتاؤ بتاؤ، تمہارے گھر میں کوئی نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کیا؟ ہم لمبی لمبی سانس لیتے دو سنت پہلے آسمان کو دیکھنے لگی۔ شازم واپس آ گیا۔ شیزا کو یہ سن کر ایک لمحے کے لیے حیرانی ہوئی، اور پھر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، تمہارا وہ نک چڑھا کزن، ارے واہ، 4 سال بعد، وہ تو کافی بڑا ہو گیا ہوگا۔ اور تمہاری مامی کی جان میں
जान आ गई होगी। हाँ, कल रात ही आया है और मैंने सुबह सुबह उसका सामना भी कर लिया। हालांकि मैं नहीं चाहती थी। माहम के लहजे में अब भी नागवारी थी। शीजा ने उसके बाजू पर हल्का सा हाथ मारा। अरे, अब क्या फर्क पड़ता है? डोंट वरी, तुम अब छोटी नहीं हो। अब तुम उसकी धौंस का जवाब दे सकती हो। अब वो तुम्हारा बचपन का हीरो या गुंडा नहीं रहा। तुम अब माहम मलिक हो, यूनिवर्सिटी की सबसे पुरएतमाद लड़की। माहम ने एक गमगीन से मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब भी उसका नाम सुनती हो ना, तो बचपन की वो सारी बातें, वो खौफ वापस आ जाता है। माहम की आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर लहराया। जब वो 5 साल की थी, उसके खूबसूरत हंसते हुए माँ बाप की खौफनाक कार हादसे में मौत हो गई। वो बहुत छोटी थी, मगर इस दुख की गहराई उसे आज भी याद थी। फिर मलिक वहाब उसके मामू से अपने साथ ले आए। माहम के लिए वो एक नई दुनिया थी, एक अनजान दुनिया। यहाँ उसे सबसे ज्यादा अपना घर याद आता था। एक रात वो बिस्तर पर लेटी रो रही थी। तब मामू उसके पास चले आए थे। मामू, मामा और पापा कब आएंगे? उसे रोते हुए अपने मामू से पूछा था। मलिक वहाब ने उसे सीने से लगा लिया। बेटा, अब सितारे बन गए हैं, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। मलिक वहाब ने उसे दिलो जान से प्यार दिया था। फहीम बेगम ने भी उसे अपनी बेटियों से बढ़कर समझा और उसके साथ बिल्कुल माँ जैसा सलूक किया। वहां को इस घर में सुकून मिल गया। मगर इसी घर में शाजिम भी था। शाजिम, जो इससे 2 साल बड़ा था, इस हकीकत को हजम नहीं कर पा रहा था कि अचानक उसकी पुप्पो की बेटी उनके घर आ गई। उसे महसूस हुआ कि माँ की सारी तवज्जो उसकी तरफ से हटकर माहम पर मरकूज हो गई है। जब भी वो देखता कि माहिम बेगम उससे ज्यादा प्यार कर रही है, वो मौका मिलते ही माहम को डराना शुरू कर देता। कभी वो उसकी गुड़िया चरा लेता तो कभी उसके बाल खींच देता। छोटी सी माहम अपने माँ बाप को याद करते रोती। मामू उसे बहुत प्यार देते, मामी उसे प्यार से गले लगाती। लेकिन शाजिम का वो रवैया, उसकी आंखों की वो सर्द मेहरी, माहम के अंदर एक मुस्तकिल खौफ की जड़ें बिठा गई। क्या हुआ? तुम कहाँ खो गई? शीजा की आवाज में वो वापस हाल में लौटी। माम ने मुस्कुराकर बर्गर का एक और बाइट लिया। कुछ नहीं, बस वही बचपन की बातें याद आ गई, क्यों कितना बदमाश होता था। अच्छा, तुम अब 4 साल बाद, वो तो बहुत हैंडसम हो गया होगा ना? लंदन से आया वो, स्टाइल तो बदल गया होगा। शीजा ने छेड़ते हुए पूछा। माम ने कंधे झुकाए। उसके लहजे में लापरवाही थी। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो सुबह उसे ठीक से देखा भी नहीं। वो तो बाथरूम में था। मैंने चाय रखी और भाग आई। उसने शीजा से नजरें चुराई। सच तो ये था कि वो वाकई नहीं चाहती थी कि इस बात से कोई उसे फर्क पड़े, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में शाजिम की मबहम सी पुरकशिश तस्वीर जरूर उभर रही थी, जिसे वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। इस्लामाबाद में नवंबर की शाम तेजी से गहरी हो चुकी थी। आसमान पर नारंगी और गहरे नीले रंग का मिला जुला अक्स था। ठंडी हवा के झोंके दरख्तों के पत्तों को सुरसुरा रहे थे। मलिक वहाब के वसी विलास के लान में पुरगशीश और पुरजोश महफिल जमी थी। बड़े से डेक पर मध्यम जॉज म्यूजिक जम रहा था और इसके लॉन के बीचों बीच पत्थरों पर बड़ी खूबसूरत बॉन्ड फायर में लकड़ियां धीमी आंच पर जल रही थी, जिसकी खुशगवार तपिश सबको अपनी तरफ खींच रही थी। शाजिम 4 साल बाद लंदन से वापसी पर अपने तमाम कजन और चंद करीबी रिश्तों के दरमियान बैठा हुआ था। सब हंसी मजाक और माजी के किस्से सुना रहे थे। शाजिम इन सब में सबसे नुमाया था। उसका लंबा ढेल ढोल वाला कद, गहरी सोचती हुई आंखें और लंदन की स्टाइलिंग का हल्का सा असर उसे एक दिलकशिश पर्सनालिटी दे रहा था। उसे आरामदायक गहरे नीले रंग के स्वीट शर्ट और स्याह जीन्स में था, लेकिन उसके बैठने और बात करने के अंदाज में खास एतमाद और खुददारी थी। ऊपर की मंजिल पर माहम अपने कमरे की खिड़की के मोटे पर्दे को हल्का सा हटाकर लॉन की इस महफिल को देख रही थी। उसने अभी तक यूनी से वापस आकर अपने कपड़े नहीं किए थे। उस वक्त से सादा से सुरमई रंग के ट्राउजर हुडी में थी। उसकी दराज कामत खिड़की के फ्रेम में साफ दिखाई दे रही थी और उसकी संजीदा सुरमई आंखें बेचैनी से नीचे महफिल का जायजा ले रही थी कि ये सब शाजिम के दोस्त और कजन होंगे। फाहिम ने दिल में सोचा। उसके अंदर अब बचपन की नागवारी का एहसास जिंदा था। अचानक शाजिम की खाला की बेटी बिनिश, जो कि एक शुक मिजाज और तेज नजरों वाली लड़की थी, लॉन में बैठे बैठे ऊपर खिड़की में हिलते पर्दे की ओट में खड़ी माहम को देख लिया और फौरन झुकी और शाजिम के कंधे पर हाथ मारकर बोली, शाजिम ऊपर देख। वो कौन है? इस तरह छुप कर क्यों देख रही है? शाजिम ने नजरें उठाई। उसने एक सरसरी निगाह ऊपर की तरफ डाली, जहां पर्दे के पीछे
ایک مبہم سا سایہ تھا۔ اسے ماہم کو فوراً پہچاننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے ایک بے پرواہ سا سانس لیا۔ وہ لان میں جلتی لکڑیوں کو دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ اوہ وہ شاید ماہم ہوگی۔ ماہم؟ سب کزن کے چہرے پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ اب ایک ساتھ بہت ساری آوازیں بلند تھی۔ اوہ ہماری خاموش سی ماہم، 4 سال میں اس میں کتنا فرق آیا۔ ایک دوسرا کزن بولا، صحیح کہہ رہے ہو، وہ تو ہمیشہ سے ہی ہم سب سے الگ اپنی دنیا میں رہتی تھی، کسی کو اسے کوئی خاصی تعلق ہی نہیں ہے اس کا۔ شازن تو اسے بچپن سے خوب تنگ کرتا تھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی یونیورسٹی ختم ہو گئی ہوگی۔ ایک کزن نے شرارت سے کہا۔ شازن کو بچپن کی وہ ساری باتیں یاد آئی جب وہ ماہم کو رلا کر ایک عجیب سی فتح محسوس کرتا تھا، خاص طور پر وہ واقعہ جب اس نے روتے ہوئے ماہم پر پانی انڈیل دیا تھا۔ وہ جنجلا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے اندر وہ ضد، وہ غصہ دوبارہ جاگ اٹھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں یار، وہ بچی نہیں رہی، میں کیوں کسی کو تنگ کرو، اگنور کرو۔ شازم نے اپنے ہاتھ جاڑے اور دوبارہ چائے کی طرح متوجہ ہونا چاہا، لیکن کزن نے اسے چھوڑا نہیں، خاص طور پر بنش اور ایک دوسرے کزن فرحان نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ ارے نہیں یار، وہ مزہ اب بھی باقی ہونا چاہیے، تھوڑا تو تنگ کرو، آج تو اسے تیرے گملے کی بے ترتیبی کا غصہ آیا ہوگا، چل ایک اور پرینک کر کے آؤ۔ فرحان نے شازم کو کندھے سے دھکا دیا۔ ہاں شازم پلیز یار، وہ بچپن کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ بنش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تو شازم مزاحمت کرتا رہا، پھر کزن کا اصرار اور شاید اس کے اپنے اندر کا وہ پرانا شرارتی اور انا پرست شخص پھر سے سر اٹھا گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مغرور سی مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بتانا نہیں، چلو۔ فرحان جو ہمیشہ اس کے معاملات کا شوقین تھا، میں ویڈیو بناتا ہوں، یہ تو ریکارڈز پر رہنا چاہیے نا۔ اسے اپنے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور ویڈیو موڈ پر سیٹ کر دیا۔ شازم ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو پیچھے چھوڑتا ہوا ولا کے اندر داخل ہوا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے فرحان دھیمے قدموں سے اور دوسرے کزن بھی دبے قدموں اس کے پیچھے ہو لیے۔ ان سب کو یہ پرانا کھیل دوبارہ شروع ہوتے دیکھ عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ وہاں اپنے کمرے میں ابھی بھی کچھ فائلیں دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے فائلیں سائڈ پر رکھی اور سوچا کہ شاید مامی نے کوئی کام بتایا ہوگا۔ اس کے دماغ میں شازم کے آنے کا خیال تک نہیں آیا۔ وہ بے خبری میں بستر سے اٹھی، دروازے تک پہنچی اور ہینڈل گھما کر اسے کھول دیا۔ سامنے شازم کو کھڑا دیکھ اس کے پورے وجود میں ایک جھٹکا لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت اور فوراً سے وہی پرانا ہلکا سا خوف جھلک اٹھا۔ 4 سال میں شازم کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی تھی، لیکن اس کا سامنا کرتے ہی ماہم کے اندر وہ بچپن کا ڈر پھر سے جاگ اٹھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شازم کے چہرے پر ایک نہایت دوستانہ فرینک مسکراہٹ تھی اور اس کے اچھل جانے پر وہ اندر ہی اندر خوش بھی ہوا، مگر اس کے لبوں پر نہایت ملائمت تھی۔ اس نے ہاتھ ہلایا اور اس طرح اپنا سے اپنا اندر قدم رکھا جیسے یہ کمرہ اسی کا ہو۔ ہیلو ماہم، کیسی ہو؟ شازم نے بڑے فرینک انداز میں ایک قدم اندر رکھا اور سلام کیا۔ ماہم ایک لفظ بھی نہ بول سکی، اس کی آواز میں حلق میں ہی پھنس گئی اور وہ بس خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہیں شازم نے اندر آتے پورے کمرے کا ایک جائزہ لیا اور فوراً صوفے کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح ڈر کیوں گئی؟ شازم نے صوفے پر آرام سے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو تم سے ہی بس پوچھنا آیا تھا کہ کیا تم بھی نیچے محفل میں شریک ہوگی؟ شازم صوفے پر بیٹھا ہوا مکمل اعتماد سے ماہم کو دیکھنے لگا، وہ جو اچانک اس کے کمرے میں آنے سے ابھی تک سہم سی گئی تھی۔ اسے فوراً خود کو سنبھالا، اس کے چہرے پر خوف کی ہلکی سی ناکواری اور سدھی غصے نے لے لی۔ شکریہ، مگر میں اس طرح کی محفلوں میں نہیں جاتی، ماہم نے ایک مصنوعی لیکن سرد لہجے میں کہا اور ایک قدم پیچھے ہٹی تاکہ وہ شازم سے مناسب فاصلہ قائم رکھ سکے۔ اس کے بال جو اونچے جوڑے میں سختی سے بندھے تھے۔ شازم نے کندھے اچکا دی۔ اوکے، میں تو بس پوچھنے ہی آیا تھا۔ وہ ابھی بھی آرام سے بیٹھا تھا۔ ماہم کی نظریں بے چینی سے دروازے کی طرف اٹھ گئی جہاں سے وہ ہلکی سی آہٹ سن سکتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یقیناً فرحان اور بنش جیسے باقی کزن اس شاید کی بے بسی کا مزہ لینے کے لیے باہر ہی کہیں چھپ کر کھڑے ہوں گے۔ یہ سوچتے ہی اس کے اندر کا خوف غصے میں بدل گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ جیسے ہی ماہم دروازے کی طرف منہ گھومی، فرحان جو کیمرہ آن کیے کھڑا تھا فوراً سے پیچھے ہوا۔ ماہم ایک دم پیچھے ہوئی تب وہ کارنر سے اوجھل ہوتی دکھائی دی۔ تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز پر ماہم کو یقین ہو گیا کہ پھر سے کوئی پرینک کرنے آیا ہے۔ یہی تو سب ان کا کام تھا، پرینک کرنا اور دوسروں کو تنگ کرنا۔
माहम ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और वापस पलटी। उसकी सुरमई आंखों में अब गुस्से से चमक रही थी। मुझे नहीं पता तुम सब क्या चाहते हो, लेकिन बेहतर है कि तुम अभी मेरे कमरे से चले जाओ। माहम ने दो टोक लहजे में उसे जाने का कहा था। शाजिम ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि उसके चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता माहम की तरफ बढ़ा। उसका लंबा कद, उसका पुरकशिश अंदाज और उसकी आंखों में झलकती शरारत ने माहम के दिल की धड़कन एक बार फिर तेज कर दी। वो खुद भी माहम को देखकर हैरत ज़दा था। 4 साल बाद वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। शाहज़ेन मुस्कुराए। मैं जाऊंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब लेकर जाऊंगा। माहम ने हैरत से गुस्से के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा, क्या? शाहज़ेन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया। सुबह जब तुम चाय देने आई थी तो क्या कह रही थी मेरे बारे में? माहम के चेहरे पर यकलख्त रंग उठ गया। उसे अचानक याद आया कि सुबह उसने बाथरूम से आती आवाजों के शोर में शाहज़ेन के कपड़ों की बेतरतीबी पर क्या बड़बड़ाया था। वो लड़ती हुई आवाज में बोली, मैंने मैंने क्या कहा था?" शाहज़ेन की आंखों में चमक उठी। उसने अपना सर हल्का सा झुकाया और उसकी आंखों पर, चेहरे पर एक दिलकश शरारती मुस्कुराहट फैल गई। आवारा, तुमने मुझे आवारा कहा था। शाहज़ेन ने उसके बिल्कुल सामने खड़े होकर वो जुमले दोहराए। उसके बाद उसके लबों पर वही मखसूस शरारत अमीज मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा अच्छा, मैं तो आवारा हूँ। उसे मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। लहजा संजीदा था। इस लहजे पर महीन के जहन में एकदम बचपन की याद ताजा हो गई। वही खौफ दोबारा लौट आया। वो मजीद एक कदम पीछे हटी। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। शाहज़ेन मजीद एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। भाम के बचपन के खौफ को एक बार फिर उसके असाब पर हावी हो गया था। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उस कमजोर सी लड़की की लड़ती आवाज निकली। उसके एक खौफजदा जवाब पर शाहज़ेन को वही खुशी महसूस हुई जो वो बचपन में हुआ करती थी। उसे डराने में फिर से कामयाब हो चुका था और ये एहसास उसे फतह दे रहा था। उसकी खूबसूरत आंखें हिरनी जैसी लग रही थी। अचानक उसे जाने क्या हुआ कि वो बिल्कुल उसके करीब हुआ और उसके कमर में हाथ डाला। उसे तेजी से अपनी जानिब खींचा। माहम गैर मुतवक्का तौर पर उसके सीने से जा लगी। तुमने नहीं कहा तो मैंने कैसे सुना? उसे बिल्कुल करीब झुककर उसके घबराए हुए चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला था। मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। माहम ने फौरन नजरें नीचे कर ली। अगले ही पल उसकी आंखें झलक गई और नमकीन आंसू उसके गालों पर बहने लगे। शाजिम को अचानक उसकी आंखों में वही पुराना बेबस खौफ नजर आया जो वो बचपन में देखा करता था। उसे रोता देख शाजिम की सारी शरारत हवा हो गई। उसे अपनी हरकत पर एक लम्हे के लिए नदामत हुई। वो जल्दी से पीछे हटा। देखो, तुम रोना बंद करो। शाजिम ने जल्दी से माहम को खुद से थोड़ा दूर किया। वो तेजी से साइड टेबल की तरफ बढ़ा। शाजिम ने वहां से पानी का गिलास उठाकर माहम को पकड़ाया। ये लो, पियो। उसके लहजे में अब शराफत की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। माहम ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सी हकारत थी। उसे शाजिम की हमदर्दी कबूल नहीं थी। अगले ही लम्हे उसने लड़ते हाथ से वो पानी का गिलास लिया और फिर बगैर कोई लम्हा जाए किए वही पानी का गिलास शाजिम के मुंह पर उलट दिया। ठंडा पानी शाजिम के चेहरे और स्वीट शूट शर्ट पर गिरा, जो उसे खामोश कराने के लिए आया था। एक लम्हे के लिए सख्ते में आ गया। उसकी आंखों में हमदर्दी की जगह पुराना भड़का हुआ गुस्सा आ गया। उसने अपने चेहरे से पानी को पूछा, हिम्मत कैसी है तुम्हारी? शाजिम गुस्से से भड़क उठा। उसकी आंखों में इंतकाम की एक नई आग बढ़ उठी। चले जाओ मेरे कमरे से। नाहम ने अगली लम्हे दरवाजे की तरफ इशारा किया। शाजिम मजीद एक भी लम्हा वहां नहीं रुका। वो अपने भीगे हुए कपड़े और शदीद गुस्से में भड़कता हुआ तेजी से उसके कमरे से निकला और जोर से दरवाजा बंद किया, जिसकी आवाज से पूरे कमरे में गूंज पैदा हुई। वो वहां से सीधा नीचे लाउंज की तरफ नहीं गया, बल्कि वो अपने कमरे में गुस्से से बड़ा हुआ चला गया। अगले दिन माहम यूनिवर्सिटी के वसीओ और रीस ग्राउंड में मौजूद थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर रोज की तरह की खुद एतमादी और चमक नहीं थी। वो एक बेंच पर बैठी थी और बेदिली से अपनी कॉफी का मग थामे हुए थी। उसके सुरमई आंखों में कल शाम के वाकये का बोझ साफ साफ दिखाई दे रहा था। शीजा, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, फौरन माहम के चेहरे पर फैली उदासी को भाप गई। वो माहम के पास आई और कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, माहम, क्या हुआ है तुम्हें? इतने चुप चुप क्यों हो? सब ठीक है ना घर पर? माहम ने गहरी सांस ली और अपने मग को घुमाया। सब ठीक कहाँ है? एक उदासी सी है। तो क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही। शीजा ने इसरार किया। माहम ने कल शाम की पूरी कहानी उसे सुनाई। कैसे शाजिम बाकी उसके कमरे में आया था, कैसे उसने उसे कमर से पकड़ा और कैसे
اس نے گھبراہٹ میں آ کر اس کے منہ پر پانی پھینک دیا۔ شیزا یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے ماہم کو بری نظروں سے گھورا۔ یار ماہم، یہ تم نے کیا کیا؟ آگے وہ تم سے چڑھتا ہے، اب تمہاری اس حرکت کے بعد وہ مزید تنگ کرے گا۔ ماہم کا چہرہ فوراً لٹک گیا۔ یار میری بات سنو، مجھے سچ میں بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے اتنے قریب آ گیا تھا، وہ بچپن کی ساری باتیں، مجھے لگا وہ دوبارہ مجھے تنگ کر رہا ہے، اور وہ آوارہ والا جملہ سن کر میں گھبرا گئی۔ وہ نروسنس میں آ کر پانی پھینکا تھا، میری نیت نہیں تھی کہ ایسا کرنے کی۔ شیزا نے اس کی بات پر زور سے سر دھنا۔ ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن جو بھی ہو پانی پھینکنا بہت مہنگا پڑ سکتا ہے تمہیں، اور ویسے بھی ہو تمہارا کزن بھی بہت نک چڑھا ہے۔ شیزا نے مزید ڈرایا۔ ماہم نے بھی سر جھکا لیا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ساری رات مجھے یہی بات پریشان کرتی رہی ہے، اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا۔ شیزا نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ دیکھو اگر تم واقعی میں چاہتی ہو اس سے بچ جاؤ تو بہتر ہے، تم اس سے جا کر معافی مانگ لو، بات ختم کرو، کیونکہ اگر اس نے یہ بات ماموں یا مامی کو بتا دی تو مسئلہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ماہم کو یہ مشورہ کافی اچھا لگا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس نے اداسی سے جیسے ہار ماننے کا اعتراف کیا، مگر شام کے وقت اس کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے ماہم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں جا رہی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھ کر شازم کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اس نے خود کو 2 بار ہوسلا دیا اور پھر لڑتے ہاتھوں سے دروازہ نوک کیا۔ وہ انگلیاں مروڑتے وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شازم باہر نکلا۔ اس نے ایک آرام دہ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے چہرے پر ایک سرد ناگوار تاثر تھا۔ اس نے ماہم کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس کا چہرہ ناگواری سے تن گیا۔ کیا ہے؟ شازم نے خشک لہجے میں پوچھا۔ ماہم نے گھبرا کر نظریں جھکائی اور جلدی سے معافی مانگنے لگی۔ میں کل رات کے لیے معافی مانگنے آئی ہوں، مجھے وہ پانی نہیں پھینکنا چاہیے تھا، I'm really sorry۔ شازم نے ایک لمحے کے لیے سرتا پیر دیکھا، پھر ایک سرد سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کل کی توہین کا عکس موجود تھا۔ اٹس اوکے۔ شازم نے چند پل اسے مزید گھورنے کے بعد بے تاثر لہجے میں اتنا ہی کہا۔ تو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ ماہم نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے ایسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شازم نے کندھے اچکا دیا۔ ہاں کر دیا، اب تم جا سکتے ہو۔ ماہم نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ شکریہ، تیزی سے کہتے ہوئے وہاں سے فوراً مڑی اور نیچے بھاگ گئی۔ شازم کو ایسا لگا جتنی جلدی ممکن ہو اس کمرے سے دور ہونا چاہتی ہے وہ۔ جب ماہم نیچے جا چکی تو شازم دھیرے سے دروازہ کیا اور نفرت سے اپنا سر چڑھا۔ اس کی ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ آ گئی۔ معافی؟ شازم نے اپنے آپ سے کہا۔ اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی، تم نہیں جانتی تم نے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے ماہم۔ اب تو صرف ایک صورت نہیں معافی ملے گی، جب تم میرے سامنے بے بسی سے گر گراؤ گی۔ اس نے اپنا فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب ایک نیا کھیل شروع کرے گا، ایک ایسا کھیل جو ماہم کو پگھلائے گا پھر اسے توڑے گا۔ اور شازم نے اپنا کھیل اگلے دن ہی شروع کر دیا تھا۔ اگلی صبح جب ماہم اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شازم سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا۔ وہ ایک مسکراتے ہوئے بہت مہربان چہرے کے ساتھ ماہم کی طرف مڑا، جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ گڈ مارننگ ماہم۔ شازم کی آواز میں ایک غیر معمولی نرمی تھی۔ تم یوں نہیں جا رہی ہوگی نا؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ماہم حیران رہ گئی کہ شازم بالکل مختلف تھا۔ اسے ہچکچاتے اسے دیکھا۔ نہیں شکریہ، میں ٹیکسی لے لوں گی۔ ارے نہیں، آج سے تم میرے ساتھ یوں نہیں جاؤ گی، شازم نے بالکل ایک دوست کی طرح کہا۔ ماہم کچھ تذبذب کے عالم میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ گاڑی میں بھی وہ خلاف عادت اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور حیرت کی بات تو تب ہوئی جب شام میں وہ ایک مشکل اسائنمنٹ پر کام کر رہی تھی، تب بھی وہ وہاں آ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ مشکل ہے کیا؟ ماہم کی اتری شکل دیکھ کر جیسے وہ سمجھ گیا۔ ہاں وہ بس ایک کوسچن سمجھ نہیں آ رہا۔ ماہم کے کہنے پر وہ دوسری کرسی پر آن بیٹھا، اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیا، کچھ پل دیکھا، رجسٹر میز پر رکھتے مسکرایا۔ بہت آسان ہے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ اگلے پل وہ انتہائی توجہ سے اسے سمجھانے لگا، اور ماہم اس کی مدد پر حیران سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت شکریہ، آپ نے میری ساری پرابلم حل کر دی۔ کام ختم کرنے کے بعد ماہم نے قدرے شکر گزاری سے کہا۔ ارے اس میں شکریہ کیسا، تم میرے گھر کا حصہ ہو، تمہیں میری مدد کی ضرورت تھی اور میں نے کر دی۔ شازم مسکرا کر کہتے اٹھ گیا، اور ماہم اس کی چھوڑی جگہ کو کافی دیر تک دیکھتے رہے۔ دوسرے دن صبح ماہم ابھی یونی کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ ماہم تم جاگ رہی ہو؟
شازم کی آواز سن کر ماہم نے گھبرا کر دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا، پھر جلدی سے دروازہ کھولا۔ شازم کمرے میں داخل ہوئے، اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی۔ ٹرے میں 2 اسٹائلش سے مگز میں بھاپ اڑاتی کافی اور ایک تازہ سینڈوچ تھے۔ میں نے سوچا تمہیں دیر ہو رہی ہوگی تو تمہارا ناشتہ کمرے میں لے جاؤ۔ شازم نے مسکرا کر ٹرے سامنے ٹیبل پر رکھی اور خود کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کافی میں نے خود بنائی ہے، لندن میں کافی بنانا خوب سیکھا ہے میں نے۔ ماہم کو یہ سب دیکھ کر ایک عجیب سی حیرانی ہو رہی تھی۔ شکریہ شازم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وہ اچانک اتنا بدل کیسے گیا؟ دل میں وہ بس سوچ رہی تھی۔ لندن سے واپسی پر کافی بدل گیا ہو، یہ کہے بغیر وہ رہ نہیں سکی۔ میں ہمیشہ ایسا ہی تھا، بس تم نے کبھی نوٹس نہیں کیا۔ شازم نے آرام سے مسکرا کر کہا اور خود بھی ایک مگ اٹھا کر کافی کا گھونٹ پڑا۔ مام اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے آرام سے کافی اور سینڈوچ ختم کیا اور اس کے بعد شازم اسے یوں ہی چھوڑنے گیا۔ یہ رویہ آئندہ چند دنوں تک جاری رہا۔ شازم کا رویہ نہ صرف مہربان بلکہ حد سے زیادہ دوستانہ بھی ہو گیا تھا۔ نہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شازم اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ وہ حیران سے زیادہ پریشان تھی۔ اگلے دن یونی میں ماہم نے یہ ساری باتیں شیزا کو بتائی۔ شیزا حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں وہ نک چڑھا اب سچ میں اتنا مہربان ہو گیا؟ شیزا نے حیرت سے پوچھا۔ ماہم نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ ہاں بالکل بدل گیا۔ صبح یونی چھوڑنے آتا ہے، شام کو پروجیکٹ میں مدد کرتا ہے، کافی بنا کر لاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ شیزا اچانک ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آئے۔ ماہم، کیا کہیں شازم تم سے محبت تو نہیں کرنے لگا؟ شیزا نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ ماہم نے فوراً منہ بنایا اور ہنستے ہوئے فوراً انکار کر دیا۔ فضول بات، ایسا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ 4 سال بعد واپس آیا ہے، تم اتنی خوبصورت ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اسے تم اچھی لگنے لگی ہو۔ ماہم نے اس کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن جب وہ شام کو گھر لوٹی تو شیزا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا مگر اس کے دماغ میں شازم کا الارم بج رہا تھا۔ اسے کچھ تو عجیب لگ رہا تھا مگر کیا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی رات ماہم نے لاؤنج میں شازم کو دیکھا۔ کافی زیادہ مصروف تھا، شاید کسی سے کال پر انگلش میں تیزی سے بات کر رہا تھا۔ ماہم چند لمحے یوں ہی بے خودی میں اسے دیکھتی رہی۔ اس کا لمبا قد، اس کی مضبوط پرسنالٹی اور اب یہ غیر معمولی مہربانی، اس کا دل میں ایک خاص جگہ بن رہی تھی۔ ماہم نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ آہستہ آہستہ انجانے میں شازم کی جانب متوجہ ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی کہ یہ صرف ایک چال ہے، ایک انتقام، جس کی بنیاد پانی پھینکنے کی ایک معمولی واقعے پر رکھی گئی۔ یہ سب جانے بغیر ایک نئی میٹھی حقیقت میں وہ قدم رکھ رہی تھی۔ اگلا دن یونیورسٹی میں معمول کی طرح شروع ہوا، لیکن آج کیفیٹیریا کا ماحول کچھ اور ہی تھا۔ ماہم اور شیزا ایک کونے کی میز پر بیٹھی آنے والے امتحانوں پر بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماہم کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ شازم کا بدلا ہوا مہربان رویہ اس کے لیے اب بھی ایک معمہ تھا، ایک خوشگوار معمہ۔ یار ماہم، سچ بتاؤ، مجھے تو یہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ شیزا نے فرائز کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ تمہیں کسی بڑے پرینک کے لیے تیار تو نہیں کر رہا؟ ماہم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شیزا، مجھے لگتا ہے وہ واقعی بدل گیا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ کتنا۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا جب کیفیٹیریا کے دروازے پر ایک شور سا برپا ہوا۔ باتوں کا شور ایک دم دھیما پڑا اور سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ کاشف بلوچ اپنے 3-4 ساتھیوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ وہ یونیورسٹی کی ایک بدنام زمانہ شخصیت تھا، سیاسی اثر و رسوخ اور بگڑے ہوئے باپ کی دولت کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اس کا قد لمبا، جسم بھاری تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک مستقل رونق اور بدماشی جھلکتی تھی۔ اس کا گروہ ہنستا ہوا دوسروں کو دھکیلتا اندر آیا اور ان کی نظریں سیدھی ماہم اور شیزا کی میز پر پڑی۔ کاشف کے ہونٹوں پر ایک خلیص مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ سیدھا ان کی میز کی طرف بڑھا۔ اوہو، تو آج کل ہماری یونیورسٹی کی پڑیاں یہاں تنہا بیٹھی ہیں۔ کاشف نے میز پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ سراسر تحقیر آمیز تھا۔ شیزا نے گھبرا کر ماہم کا ہاتھ تھاما۔ ماہم کا چہرہ جو ابھی تک شازم کی خال سے چمک رہا تھا ایک دم فک ہو گیا۔ ہمیں تنگ مت کرو کاشف، جاؤ یہاں سے۔ شیزا نے ہمت کر کے کہا۔ کاشف کہکا لگا کر ہنسا۔ جاؤ یہاں سے؟ یہ کیفیٹیریا تمہارے ماموں کا ہے کیا؟ اس نے کرسی کھینچی اور ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے دوست بھی آس پاس کھڑے ہو گئے۔ اس کی نظریں ماہم کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اور تم؟ ماہم ملک، سنا ہے بڑی مغرور ہو، کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتی۔ ماہم نے غصے اور خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شکایت کر دوں گی۔ شکایت؟ کاشف نے ایک اور کہکا لگایا۔ کس سے کرو گی؟ ڈان سے، وہ میرے باپ کا دوست ہے۔
महम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसका इरादा वहां से भाग जाने का था। शीजा चलो। जैसे उसने मुड़ना चाहा, काशिफ ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। एक मजबूत गलीज गिरफ्त। अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हम आए हैं। महम ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। छोड़ो मेरा हाथ, बदमाश। बदमाश। काशिफ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो भी उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उसने एक झटके से महम का दुपट्टा खींच लिया, जिसके सर पर महज रखा हुआ था। नीला दुपट्टा हवा में लहराता हुआ काशिफ के हाथ में आ गया और महम के बाल बिखर गए। पूरे कैफेटेरिया में एक लम्हे के लिए मौत का सुनाटा छा गया। सब तलबा ने नजरें झुका ली। कोई भी काशिफ बलूच से उलझना नहीं चाहता था। महम इसी खुली तजलील पर साकित रह गई। उसकी आंखों से आंसू की लड़ी बह गई। वो बेबसी से रो रही थी। शीजा ने जल्दी से अपना दुपट्टा उतारकर महम के सर पर डाला और उसे बाजू से पकड़कर सहारा दिया। चलो महम। उसे तकरीबन घसीटती हुई जिल्लत की मंजर से बाहर ले गई। काशिफ बलोच और उसके साथी पीछे खड़े कहके लगा रहे थे। उनके हाथ में महम का दुपट्टा एक ट्रॉफी की तरह मौजूद था। घर तक का रास्ता महम ने रोते हुए गुजारा। शीजा उसे छोड़ने आई। वो खुद भी सदमे में थी। जैसे वो लाउंज में दाखिल हुई, सामने महीन बेगम और शाजिम बैठे कॉफी पी रहे थे। माम की हालत देखकर महीन के बेगम के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। माम बेटा ये क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो भाग कर उसके पास आई। शाजिम जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, माम की बिखरी हालत और सूजी आंखें देखकर एकदम संजीदा हो गया। उसकी रगों में खून मुंजमिद होता महसूस हुआ। मामी। महम उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ है शीजा, किसी ने कुछ कहा है मेरी बच्ची को? माहम बेगम महीन बेगम ने बेचैनी से पूछा। शीजा ने जो खुद भी गुस्से और खौफ से कांप रही थी, सारी तफसील बयान कर दी। काशिफ बलोच का नाम, उसकी बदतमीजी और दुपट्टा खींचने का सारा वाकया। जैसे जैसे शीजा बोल रही थी, शाजिम का चेहरा तासुरात से आरी होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सर्द आग भड़क उठी थी जिसे महीन बेगम ने पहले कभी नहीं देखा था। इस बदमाश की ये हिम्मत! महीन बेगम गुस्से से बोली। मैं भी तुम्हारे मामू को बताती हूँ, इसे यूनिवर्सिटी से निकलवाएंगे। शाजिम अपनी जगह से उठा। उसने एक गहरा सांस लिया और महम की तरफ देखा, जो अभी तक अपनी मामी के सीने से लगी सिसक रही थी। अम्मी प्लीज, आप महम को कमरे में ले जाए। उसकी आवाज हैरत अंगेज तौर पर पुरसुकून थी। और महम, तुम इस लड़के को इग्नोर करो, आइंदा इसके सामने मत जाना। महम ने रोती आंखों से उसकी तरफ देखा। ये कैसा रद्द-ए-अमल था? इग्नोर करो? उसे लगा शाजिम उसकी मदद नहीं करना चाहता। वहीं बेगम उसे सहारा देकर ऊपर कमरे में ले आई। शिजा भी उनके पीछे चली आई। लाउंज में शाजिम तन्हा रह गया। उसका पुरसुकून चेहरा एकदम बदल गया। उसने मुट्ठियां बीच ली। उसका जबड़ा गुस्से से सख्ती इख्तियार कर गया। उसे फौरन फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। फैसल, मुझे एक लड़के की सारी तफसील चाहिए, काशिफ बलोच। उसी यूनिवर्सिटी में है। मुझे उसकी कमजोरी, हर स्कैंडल, उसके घर का पता, सब कुछ 1 घंटे के अंदर चाहिए। रात के 11 बजे शाजिम की गाड़ी पूछ इलाके के बड़े घर के सामने रुकी। ये काशिफ बलोच का घर था। शाजिम ने अपने दोस्त फैसल से मिलने वाली सारी मालूमात पढ़ ली थी। काशिफ सिर्फ बदमाशी नहीं, छोटे मोटे जराइम में भी मुलविस था। शाजिम गाड़ी से उतरा और सीधा गेट की तरफ बढ़ा। कौन हो भाई और किससे मिलना है? गार्ड ने उसे रोका। काशिफ बलोच से। उसे को उसका पुराना दोस्त से मिलने आया। शाजिम के लहजे में ऐसी धाक थी कि गार्ड ने फौरन इंटरकॉम पर इता दी। चंदों बाद काशिफ खुद गुस्से में भरा भरा है। अरे कौन हो तुम और इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ? शाजिम ने उसे सर से पांव तक देखा और बगैर इजाजत अंदर दाखिल हो गया। ओए, अंदर कहाँ घुस रहे हो? काशिफ ने उसे बाजू से पकड़ने की कोशिश की। शाजिम ने एक झटके से अपना हाथ हटाया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। तुमने आज जिस लड़की को जलील किया, उसका नाम महम है। काशिफ एक लम्हे को रखा, फिर नखोद से हंसा। ओह, तो तुम उस लूजर के बॉयफ्रेंड हो? मैं उसका कजन हूँ। शाजिम की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। और मेरे पास तुम्हारे पिछले सेमेस्टर के पेपर लीक स्कैंडल करने की सारी तफसीलात है। काशिफ के चेहरे का रंग उड़ा। क्या क्या बकवास कर रहे हो? और वो जो तुमने प्रोफेसर तारिक की गाड़ी की टायर पंक्चर करवाए थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। शाजिम ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो प्ले की जिसमें काशिफ के साथी वाजिया तौर पर नजर आ रहे थे। और सबसे मजे की बात, वो जो तुम मुंशियात का छोटा मोटा कारोबार करते हो ना हॉस्टल में, उसके सारे सबूत मेरे पास है। काशिफ के माथे पर पसीना आ गया। वो बुरी तरह डर गया। कौन हो तुम? तुम्हें ये सब कैसे पता?
کیا چاہتے ہو تم؟ میں کون ہوں یہ ہم نہیں ہے، شاذم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل تم یونیورسٹی کے اسی کیفیٹیریا میں سب کے سامنے مہم سے اس کی پاؤں میں پڑھ کر معافی مانگو گے۔ کیا ناممکن؟ ویسا ہرگز نہیں، تم کرو گے؟ شاذم نے اس کی بات کاٹی۔ اور نہ کل رات تم جیل میں ہو گئے، سارے ثبوت تمہارے باپ کے سیاسی اثر و رسوخ سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ شاذم مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کل صبح 10 بجے وہ خوفزدہ اور بے بس کھڑے کاشف کو چھوڑ کر رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں ماہم کا جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن شیزا اسے زبردستی لے آئی۔ کب تک ڈر کے بیٹھو گی؟ چلو ہمت کرو۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے کیفیٹیریا میں داخل ہوئی۔ آج بھی سب ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ ٹھیک 10 بجے کاشف بلوچ اندر داخل ہوا، لیکن آج اس کے ساتھ اس کا گروہ نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر رونق کی جگہ خوف اور ذلت تھی۔ وہ سیدھا ماہم کی میز پر آیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ماہم، میں کل کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ پورے کیفیٹیریا میں پن ڈراپ خاموشی چھا گئی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اسے جھک کر میز پر رکھا ماہم کا وہی نیلا دوپٹہ جو اس نے بے دردی سے کھینچا تھا، عزت سے میز پر رکھ دیا۔ آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں ہوگی، وہ یہ کہہ کر تیزی سے مڑا اور کیفے سے باہر نکل گیا، جیسے اسے کسی بھوت نے دیکھ لیا ہو۔ ماہم اور شیزا سمیت پورا کیفیٹیریا سکتے میں تھا۔ ماہم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ شیزا نے ماہم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ ماہم، یہ خود سے نہیں ہوا، مجھے یقین ہے، یہ شاذم نے کروایا ہے۔ ماہم پریشان سی اس کی طرف مڑی۔ تم مجھ سے پوچھ لو، شاید بتا دے۔ شیزا نے مسئلے کا حل بتایا۔ ماہم نے محض سر ہلایا۔ شام کو گھر لوٹ کر ماہم سیدھی شاذم کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ لان میں ہی مل گیا، فون پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ شاذم، ماہم نے اسے پکارا۔ شاذم نے مڑ کر اسے دیکھا اور فون بند کر دیا۔ جی، آج یونی میں کاشف نے مجھے سب کے سامنے معافی مانگی۔ ماہم کی آواز کانپ رہی تھی۔ شاذم نے کندھے جھکایا۔ اچھا، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس اپنی غلطی مان لی۔ یہ تم نے کروایا ہے نا؟ ماہم نے سیدھا سوال کیا۔ شاذم چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی شرارت مسکراہٹ لوٹ آئی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ ماہم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف حیرت اور نیا احساس تھا۔ کیوں؟ تم نے میرے لیے ایسا کیوں کیا؟ تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا شاذم؟ اس کے قریب شاذم آیا اور اس کی آنکھوں میں اب شرارت نہیں، گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں تم سے انتقام لینا چاہتا تھا، تمہیں رلانا چاہتا تھا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ماہم کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ شاذم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ جب میں نے تمہیں کل روتے ہوئے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں انتقام نہیں لے سکتا۔ اس لیے نہیں کہ میں بدل گیا ہوں، اس لیے کہ میں ہار گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جس لڑکی سے میں نفرت کرنے آیا تھا نا، جس سے اپنے بچپن کا بدلہ لینا چاہتا تھا، میں اسی سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ شاذم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماہم نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔ جب کاشف نے تمہارا دوپٹہ کھینچا، مجھے لگا اس نے میرا دل کھینچ لیا ہے۔ ماہم، میں انتقام کا کھیل کھیلتے کھیلتے سچ میں تم سے ہار گیا ہوں۔ I love you ماہم۔ ماہم کی سرمئی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شاذم جو اس کے بچپن کا ولن تھا، آج اس کا ہیرو بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں میں انتقام نہیں، محبت کا اقرار تھا۔ یونیورسٹی کا سرسبز گراؤنڈ آج ماہم کو کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ اور شیزا برگر کے درخت کے نیچے اپنے مخصوص ٹھکانے پر بیٹھی تھی، لیکن آج ماہم کی توجہ شیزا کی باتوں سے زیادہ اپنی ہی خیالوں پر تھی۔ اس کے لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ تھی۔ بس کر دو ماہم۔ شیزا نے آخر کار اس کے ہاتھ پر چپکی بڑھی۔ پچھلے 10 منٹ سے تم اس کافی کے کپ کو ایسے گھور رہے ہو جیسے اس میں تمہارا مستقبل لکھا ہوا کیا ہے؟ ماہم جو شاذم کے اعتراف کے بعد ایک عجیب سی خوشی اور گھبراہٹ کی حصار میں تھی، شرما گئی۔ وہ شیزا ایک بات بتانی تھی۔ بتاؤ۔ شیزا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہی نا شاذم۔ ماہم نے نظریں جھکا لی۔ اس نے مجھے کل رات مجھ سے… شیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا؟ شیزا اچھل پڑی۔ میں نے کہا تھا نا کہ سب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اور نک چھڑا قزم تم پر فدا ہو گیا۔ Oh my God! پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے کچھ بھی نہیں۔ ماہم نے جلدی سے کہا، میں بس بھاگ آئی۔ شیزا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ شخص جو بچپن میں مجھے صرف تنگ کرتا آیا ہے، وہ اچانک
اچانک نہیں ماہم، شیزا نے اس کا ہاتھ تھاما. لوگ بدل جاتے اور سچ کہوں کاشف والے واقعے کے بعد اس نے جس طرح تمہارا ساتھ دیا وہ کوئی عام بات نہیں ہے. ماہم خاموش رہی. اسے شازم کو کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اس کا دل، وہ باغی دل تو کب کا شازم کی اس نئی شخصیت کے آگے ہار مان چکا تھا. وہ انجانے میں اس کی توجہ، اس کی حفاظت اور اس کی گہری آنکھوں میں اپنے لیے فکر دیکھنے کی عادی ہوتی جا رہی تھی. اسی رات شازم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا. ماہم نے اس کے اعتراف کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ اس سے بچتی پھر رہی تھی. شازم جو اب تک ہر چیز اپنی مرضی سے حاصل کرتا آیا تھا، آج ایک لڑکی کے جواب کا منتظر تھا. اسے احساس تھا کہ اس کا ماضی کا رویہ ماہم کے دل میں خوف بن کر بیٹھا ہے. اسے یہ خوف مٹانا تھا. اسے فیصلہ کیا اور سیدھا نیچے لاؤنج میں آیا جہاں مہین بیگم ٹی وی دیکھ رہی تھی. امی، اسے سنجیدگی سے پکارا. مہین بیگم نے اسے دیکھا. جی بیٹا، مجھے آپ سے ماہم کے بارے میں بات کرنی ہے. مہین بیگم مسکرائی. ہاں ہاں، میں بھی دیکھ رہی ہوں آج کل تم اس کا بہت خیال رکھتے ہو. امی، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں. مہین بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی. شازم، یہ تو تم نے میرے دل کی بات کہہ دی. لیکن کیا تم سنجیدہ ہو؟ اور کیا ماہم؟ میں بہت سنجیدہ ہوں، شازم نے مضبوطی سے کہا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اور بابا اس سے بات کریں. میں نہیں چاہتا کہ میرے ماضی کی وجہ سے انکار کر دے. اسے زبردستی نہیں، اس کی خوشی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں. مہین بیگم نے فوراً اٹھ کر ملک وہاب کو بلایا. جب ملک وہاب نے شازم کی خواہش سنی تو وہ خوشی سے کھڑے ہو گئے. اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ماہم میری بیٹی جیسی ہے اور شازم میرا بیٹا. یہ رشتہ تو آسمان سے طے ہوا ہے. اگلے لمحے وہ ماہم کے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے. ماہم جو ابھی یونی سے آ کر لیٹی ہی تھی، انہیں دیکھ کر گھبرا کر اٹھ بیٹھی. جی مامو، جی مامی، سب خیریت ہے نا؟ سب خیریت سے برکر ہے بیٹا. ملک وہاب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. بیٹا، تم نے ہمیشہ اس گھر کو اپنا سمجھا ہے اور ہم نے تمہیں اپنی بیٹی سے بڑھ کر جانا ہے. مہین بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی. شازم نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے. ماہم کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. اس نے نظریں جھکا لی. وہی شازم جس کے خوف سے وہ کانپتی تھی، آج اس کا شوہر بننا چاہتا تھا. بیٹا، ملک وہاب نے نرمی سے کہا، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. شازم جانتا ہے کہ تمہاری رضامندی سب سے اہم ہے. تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں منظور ہوگا. اہم خاموش رہی. اس کی آنکھوں کے سامنے شازم کا وہ مہربان چہرہ گھوم گیا جس نے اس کے لیے کاشف سے لڑائی مول لی، جو اس کے لیے کافی بناتا تھا، جو اسے یوں نہیں چھوڑنے جاتا تھا. پھر وہ چہرہ یاد آیا جس نے محبت کا اعتراف کیا. اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اسے دھیرے سے سر جھکا لیا. جو آپ لوگوں کی خوشی ماموں. یہ خاموش سا اقرار پورے گھر میں خوشیاں بکھر گیا. شادی کی تقریب بہت سادہ مگر پروقار تھی. صرف قریبی رشتہ دار موجود تھے. ماہم سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں ملبوس تھی. اس کا چہرہ ایک باریک سی سرخ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا. نکاح کے بول گونجے اور وہ ماہم ملک سے ماہم شازم بن گئی. رات کو جب اسے کمرے میں لایا گیا، اس کا دل کسی طوفان کی طرح دھڑک رہا تھا. کمرہ پھولوں سے سجا تھا اور ایک دھیمی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شازم اندر داخل ہوا. اس نے ایک آف وائٹ شیروانی پہن رکھی تھی اور بلا کا حسین لگ رہا تھا. وہ دھیرے دھیرے چلتا بیڈ تک آیا اور ماہم کے پاس بیٹھ گیا. ماہم نے گھبرا کر اپنی گونگھٹ کو مزید نیچے کر لیا. ماہم، شازم کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی. یقین نہیں آ رہا تم میری ہو گئی ہو، اس نے محبت سے کہا. ماہم کا دل پگھلنے لگا. تم جانتی ہو میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا؟ ماہم نے دھیرے سے نفی میں سر لایا. اچھا. شازم مسکرا. لیکن سچ کہوں، ایک کام تھا جو میں نے سوچا تھا. جس دن تم میری بیوی بنو گی نا، میں ضرور کروں گا. ماہم نے گھبرا کر گونگھٹ کے اندر سے اس کی طرف دیکھا. شازم نے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا. ماہم نے سوچا کہ وہ گونگھٹ اٹھائے گا، لیکن اس نے وہاں سے پانی کا گلاس اٹھا لیا. بچپن کا ایک قرض باقی تھا تم پر مسز شازم. اس سے پہلے کہ ماہم کچھ سمجھ پاتی، شازم نے ٹھنڈے پانی سے بھرا وہ پورا گلاس اس کے گھونگھٹ والے چہرے پر الٹ دیا. شازم! ایک بھیگی گھبرائی ہوئی چیخ نکلی. ماہم نے جھٹکے سے گھونگھٹ اٹھا دیا. پانی اس کے چہرے، اس کے بالوں اور اس کے مہنگے جوڑے پر بہہ رہا تھا. اس کی آنکھوں کا کاجل پھیل گیا اور وہ صدمے کی حالت میں تیز تیز سانس لے رہی تھی. شازم جو یہ حرکت کر کے زور سے ہنسنے کے لیے تیار تھا، اسے ایک دم دیکھ کر خاموش ہو گیا. وہ بیگا سا عروسی حسن، وہ پھیلا ہوا کاجل، وہ پانی کے قطرے جو اس کی ناک اور گلابی ہونٹوں پر ٹھہرے تھے، اور وہ غصے سے بھری سرمئی آنکھیں. شازم جیسے مبہوت سا ہو گیا. اسے دیکھتا رہ گیا. آپ کبھی نہیں بدل سکتے.
महम को होश आया, वो गुस्से से चीखी और बराबर में रखा तकिया उठाकर उसे मारने लगी। अब वही बदतमीज आवारा शाजिम है, मुझसे गलती हो गई मैंने। शाजिम ने हंसते हुए उसके दोनों हाथ थाम लिए और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा। महम सीधी उसके सीने से आ लगी, उसके भीगे चेहरे के बिल्कुल करीब था। हाँ, उसने महम की भीगी पलकों को देखते हुए कहा, मैं वही हूँ, मैंने तुमसे कहा था ना हिसाब बराबर करना। तुमने मुझ पर पानी फेंका था, आज मैंने तुम पर फेंक दिया, हिसाब बराबर। ये कोई हिसाब नहीं था। महम ने उसके सीने पर मुक्का मारने की कोशिश की, ये बदतमीजी थी। नहीं महम। शाजिम ने उसे मजबूती से थाम लिया और उसकी आंखों में देखा। उसके लहजे में अब शरारत नहीं, सच्चाई थी। सच तो ये है कि मैंने ये सब इंतकाम लेने के लिए शुरू किया था। जिस दिन तुमने मुझ पर पानी फेंका, मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें इसका बदला दूंगा। मैंने तुम्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया था ताकि तुम्हें तोड़ सकूं। हम की आंखों में हैरत सी फैल गई, लेकिन मैं। शाजिम ने उसके गाल पर आए एक भीगे बाल को पीछे किया। मैं इस खेल में खुद हार गया। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा खौफ और फिर तुम्हारी हिम्मत। मैं इंतकाम की आग जलाते जलाते खुद तुम्हारी मोहब्बत की आग में जल गया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा इंतकाम सच्ची मोहब्बत में बदल गया। महम खामोशी से उसे देख रही थी। आज ये पानी फेंकना, ये उस पुराने शरीर शाजिम का आखिरी काम था। उसने नरमी से महम का चेहरा अपने हाथों पे लिया। लेकिन अब जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ तुम्हारा है, वो शाजिम जो तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। महम की आंखों में आंसू आ गया। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस शरीर शाजिम से भी मोहब्बत हो गई थी, उसे सिसकते हुए कहा। शाजिम मुस्कुराया। उसे धीरे से उसकी आंखों से आंसू पूछे जो पानी के कतरों में मिल गए थे। तो अब ये आंसू कैसे, ये खुशी क्या है? महम ने उसके सीने पर सर रख दिया। शाजिम ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। कमरे में फैली फूलों की खुशबू में अब मोहब्बत की एक नई महक शामिल हो गई थी, जहां दो दिल बचपन की शरारतों से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गए थे।